ذہن میں ہے اور میرے دل نے کہا کہ یہ کلام یہاں ان بازوق لوگوں میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کا بارہا ہمیں سفر نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دو، جب مدینہ پاک کا ذکر آتا ہے تو جو گئے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، ان کے تو نظروں کے سامنے وہ سارے مناظر آتے ہیں، جو نہیں گئے تو ان کی تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے، چونکہ وہ شہر ایسا ہے، وہ نسبت ایسی ہے، وہ گلیاں ایسی ہیں۔ جب ایک بار شاعر گیا تو اس کے دل نے کیا کہا، میں وہ ترجمانی کرنے لگا ہوں۔ تھکے تو نہیں آپ؟ جزاک اللہ، بڑی آپ نے حشاش بشاش ہو کے جواب دیا کہ نہیں۔ ایک بار ذرا اسی محبت میں کہیں سبحان اللہ۔ اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے۔ مولانا کیا اشعار ہیں یہ، ہر شعر پہ آپ غور کریں گے تو آپ کے دل کے درو خانے کو نا دستک دے گا، دل کی دنیا کو۔ ہاں اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، اس طرف کو اٹھتے ہیں جس طرف مدینہ ہے۔ اللہ پاک سب کو لے جائے۔ ہاں اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، پڑھیے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتے ہیں جس طرف مدینہ۔ شاعر کہتا ہے کہ راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے، یہ کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتے ہیں جس طرف مدینہ ہے۔ علماء اکرام کے خاص میں دعائیں چاہتے ہوئے اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر پیش کرنے لگا ہوں، اور شعر کا آپ کیسے استقبال کرتے ہیں میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ہاں کہ اس طرف بھی دو گھر ہیں،
جزاک اللہ. نسنا تو نہیں بھائی, یہ تھوڑی انٹرپشن ہوتا رہتا ہے بیچ میں, کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ, کسی تھوڑا جی آگے آ جاؤ. وہ پیچھے والے بھائی کہہ رہے ہیں ہم ذرا آگے آئیں, ادھر سے آگے. جزاک اللہ. تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ, اللہ خیر کرے گا, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ادھر سے بھی تشریف تھوڑا تھوڑا ادھر بھی آگے آ جاؤ. بس سبحان اللہ سبحان اللہ, آگے ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بیٹھ جائیں سارے حضرات اپنی جگہ پہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس ٹھیک ہو گیا, بیٹھ جائیں. اب بیٹھ جائیں, جس کو جو جگہ ملتی بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. توجہ ہے سب کی, کہیں ذرا سبحان اللہ. مدینہ پاک کے سفر کی بات ہو رہی تھی. اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ ہے, اس طرف کو اٹھتے ہیں جس طرف مدینہ ہے. یہ شعر اصل میں ضائع نہیں کرنا چاہتا, بڑا قیمتی شعر اس کا, کہ اس طرف بھی دو گھر ہیں. سب کہہ دو سبحان اللہ. اس طرف بھی دو گھر ہیں, اس طرف بھی دو آنکھیں. اس طرف بھی دو گھر ہیں, اس طرف بھی دو آنکھیں. اس طرف بھی دو گھر ہیں, اس طرف بھی دو آنکھیں. ایک میں تو کعبہ ہے, ایک میں مدینہ ہے. پھر پڑھتا ہوں کہ اس طرف بھی دو گھر ہیں, اس طرف بھی دو آنکھیں. اس طرف بھی دو گھر ہیں, اس طرف بھی دو آنکھیں. اس طرف بھی دو گھر ہیں, اس طرف بھی دو آنکھیں. ایک میں تو کعبہ ہے, ایک میں مدینہ ہے. اب میری نگاہوں کا خوب یہ کرینہ. دوستو یہ شعر خالد صاحب کے لیے, اور شاعر نے اس نے ہم سب کو یاد کیا. خاص کر یہ جو میرے سامنے نبی کے غلام و شاک میرے آقا کی نعت سن رہے ہیں, آپ کے لیے یہ شعر ہے کہ اپنے جانثاروں کے دل میں آپ رہتے ہیں. جب شعر ختم ہو تو جانثاروں کی زبان سے سبحان اللہ بلند ہو. ہاں اپنے جانثاروں کے دل میں آپ رہتے ہیں. اپنے جانثاروں کے دل میں آپ رہتے ہیں. اپنے جانثاروں کے دل میں آپ رہتے ہیں. کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے. کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے. اور میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں کون ہوں. میں اپنے آقا کا غلام ہوں. میں اس نبی کی امت میں ہوں جو نبیوں کا سردار ہے. اور میں کتنے عظیم نبی کی امت میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے
مجھے کیا لگے بھائی کہ میں قدوں میں جاؤں، یہ شراب، یہ گندگی کے پاس میں کون ہوتا ہوں؟ میں اپنا سٹیٹس بتا رہا ہوں، اور نبی کے غلام کا سٹیٹس سنیے۔ اگلی بات اس سے مزے کی ہے کہ میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، میں قدوں سے اے ماجد دور دور رہتا ہوں، مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا۔ مولانا دیکھیے گا یہ لوگ میرے ساتھ کیسے پڑھیں گے یہ مصرع، چونکہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ مصرع کیا ہے۔ ذرا میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے، جس چیز کی خواہش ہے مل کے ذرا یہ مصرع۔ مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا، بولے ذرا نوجوان، مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ، بلند آواز سے، مجھ کو جام کوثر کا مصطفیٰ سے پینا ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے۔